ذرا سوچیں، اگر وہ شخص جس نے آپ کی جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی ہو اچانک زندگی اور موت کے درمیان پہنچ جائے تو کیا آپ خود کو کبھی معاف کر پائیں گے؟ اور اگر اس حالت کے پیچھے آپ کے اپنے ہی فیصلے ہوں تو پھر انسان کیا کرے؟ محافظ کی کہانی اب اپنے ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں ایک طرف زبار زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے تو دوسری طرف پاریس پچھتاوے اور خوف کے درمیان کھڑی ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا زبار آخرکار آنکھیں کھول پائے گا؟ اور اگر اس نے آنکھیں کھول لیں تو کیا وہ حقیقت سب کے سامنے لے آئے گا جس نے پورے خاندان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے؟ کہانی میں اب ہر کردار اپنے کیے ہوئے فیصلوں کے نتائج کا سامنا کر رہا ہے۔ جن فیصلوں کو کبھی جذبات، محبت، غصے یا انا میں درست سمجھا گیا تھا، آج وہی فیصلے سب کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن چکے ہیں۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک بار پھر کسی اپنے کی وجہ سے ایک بے گناہ کو تکلیف برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ گھر میں خوف کا ماحول ہے، ہر شخص پریشان ہے، کسی کے دل میں پچھتاوا ہے، کسی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور کسی کو یہ خوف ہے کہ اگر زبار نے آنکھیں نہ کھولیں تو شاید کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ دوسری طرف زبار کی حالت انتہائی نازک ہے، اسے پر وقت گھر نہ لایا جاتا تو شاید حالات مزید خراب ہو جاتے۔ اب سب کی نظریں صرف اسی پر ہیں، ہر گزرتا ہوا لمحہ بے چینی میں گزر رہا ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید زبار کی حالت بہتر ہو رہی ہے، شاید وہ جلد ہوش میں آ جائے گا، لیکن اگلے ہی لمحے خوف دوبارہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، کیونکہ زبار صرف ایک زخمی شخص نہیں، وہ اس پوری کہانی کا وہ کردار ہے جس کے پاس شاید بہت سے سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ اگر زبار نے آنکھیں کھول دیں تو ممکن ہے کئی چھپے ہوئے راز سامنے آ جائیں۔ وہ حقیقت سامنے آ سکتی ہے جسے چھپانے کے لیے کئی لوگوں میں جھوٹ بولا، کئی فیصلے کیے اور کئی رشتوں کو داؤ پر لگا دیا۔ لیکن مسئلہ صرف زبار کی زندگی نہیں۔ آفتاب میں جو کچھ کیا، اس نے حالات کو خطرناک حد تک پہنچا دیا ہے۔ اس کی حرکتوں نے خاندان کے اندر موجود رشتوں کو بری طرح ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک طرف باپ اپنے بیٹے کی غلطیوں پر شرمندہ ہے تو دوسری طرف وہ دوسروں سے اپنے بیٹے کے لیے معافی مانگ رہا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر غلطی معاف کی جا سکتی ہے؟ کیا صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ انسان سے غلطی ہو گئی؟ جب کسی کی زندگی خطرے میں پڑ جائے، جب حدیں بار بار عبور کی جائیں اور جب محبت کے نام پر ایسے فیصلے کیے جائیں جن کا انجام تباہی بن جائے، تو پھر معافی شاید اتنی آسان نہیں رہتی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں آفتاب کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ اسے صرف دوسروں سے نہیں بلکہ خود اپنے ضمیر سے بھی سوال کرنا ہوگا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا۔ دوسری طرف پاریس کے خلاف ہونے والے واقعات نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ غصہ اب صرف غصہ نہیں رہا، یہ غصہ بدلے میں تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور جب انسان بدلے کی آگ میں جلنے لگے تو اسے نہ رشتے دکھائی دیتے ہیں نہ انجام، صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے: انتقام۔ لیکن کیا انتقام واقعی کسی کا درد کم کر سکتا ہے؟ یا پھر ایک بدلے کے بعد دوسرا بدلہ شروع ہوگا اور آخرکار سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ یہی وہ سوال ہے جس نے پوری کہانی کو ایک خطرناک موڑ پر پہنچا دیا ہے، کیونکہ ایک لمحے کا غصہ کئی زندگیاں برباد کر سکتا ہے۔ اور شاید اب سب سے بڑا امتحان یہی ہے کہ کون اپنے غصے کو قابو کرتا ہے اور کون اسے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے دیتا ہے۔ زبار نے پاریس کے لیے جو کچھ برداشت کیا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پاریس کو بچانے کی کوشش کی۔ وہ آخری لمحے تک اس کا ساتھ دیتا رہا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب پاریس خود کو زبار کی حالت کا ذمہ دار سمجھ رہی ہے۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال بار بار آ رہا ہے کہ اگر زبار آج زندگی اور موت کے درمیان کھڑا ہے تو اس کے پیچھے ہونے والے واقعات میں کہیں نہ کہیں اس کا بھی حصہ ہے۔ لیکن کیا واقعی پاریس اکیلی ذمہ دار ہے، یا پھر یہ سب ان فیصلوں کا نتیجہ ہے جو مختلف لوگوں نے اپنی انا، غصے، ضد اور جذبات میں کیے؟ شاید اس کہانی میں کوئی ایک شخص مکمل طور پر ذمہ دار نہیں، شاید ہر کردار نے کسی نہ کسی مقام پر ایک ایسی غلطی کی جس نے اگلی غلطی کو جنم دیا، اور اب وہ تمام غلطیاں مل کر ایک بہت بڑے انجام کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ زبار کی حالت اس وقت سب سے اہم ہے، کیونکہ اگر وہ بچ گیا تو شاید کئی رشتوں کو ایک نیا موقع مل سکے، لیکن اگر زبار نہ بچ سکا تو پھر پاریس کی زندگی میں صرف پچھتاوا رہ جائے گا۔ آفتاب کے لیے بھی حالات بدل جائیں گے اور اس خاندان کے لیے شاید واپسی کا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ لیکن ابھی امید ختم نہیں ہوئی، اب بھی سب زبار کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ شاید اگلا لمحہ سب کچھ بدل دے، شاید زبار آنکھیں کھول دے، شاید وہ پاریس کو دیکھے
شاید وہ سب کے سامنے سچ بول دے، اور شاید اس ایک سچ سے وہ راز کھل جائیں جنہوں نے سب کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ مگر سوال یہ بھی ہے کہ اگر زبار نے حقیقت بتا دی تو کیا ہوگا؟ کیا پاریس خود کو معاف کر سکے گی؟ کیا آفتاب کو اس کے کیے کی سزا ملے گی؟ کیا خاندان کے وہ رشتے جو تقریباً ختم ہو چکے ہیں دوبارہ جڑ پائیں گے؟ یا پھر نفرت اور انتقام سب کچھ اپنے ساتھ بہا لے جائیں گے؟ اب کہانی اپنے آخری اور سب سے اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ہر راز کھلنے والا ہے، ہر رشتے کا آخری امتحان ہونے والا ہے، اور سب سے بڑھ کر زبار کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ کیا زبار آنکھیں کھول پائے گا؟ کیا پاریس اسے بچانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ کیا آفتاب اپنے کیے کی سزا سے بچ پائے گا؟ کیا ایک باپ اپنے بیٹے کی غلطیوں کا بوجھ ہمیشہ اٹھاتا رہے گا؟ اور کیا اس خاندان میں دوبارہ محبت اور معافی کے لیے جگہ بن سکے گی؟ یا پھر بدلے کی آگ اتنی بھڑک جائے گی کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ ایک طرف زبار کی قربانی ہے، دوسری طرف پاریس کا پچھتاوا۔ ایک طرف آفتاب کی غلطیاں ہیں اور دوسری طرف ان غلطیوں کے نتائج۔ اب فیصلہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط، فیصلہ یہ ہوگا کہ آخر کون معافی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کون انتقام کو اپنی منزل بنا لیتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان کسی دوسرے کو سزا دینے کے لیے جو آگ لگاتا ہے، آخرکار اسی آگ میں خود بھی جل جاتا ہے۔ اور شاید محافظ کی آخری قسط میں یہی سب سے بڑا امتحان ہونے والا ہے، زبار کے لیے بھی، پاریس کے لیے بھی، آفتاب کے لیے بھی، اور پورے خاندان کے لیے بھی۔ تو کیا زبار زندگی کی جنگ جیت پائے گا؟ کیا پاریس اور زبار کی محبت اپنے انجام تک پہنچے گی؟ کیا آفتاب کو اپنے کیے کی سزا ملے گی؟ کیا چھپے ہوئے راز سب کے سامنے آ جائیں گے؟ اور کیا آخرکار محبت، نفرت اور انتقام کی اس جنگ میں جیت محبت کی ہوگی، یا پھر بہت دیر ہو چکی ہے؟ اب کہانی اپنے اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں اگلا ایک لمحہ پوری کہانی کا رخ بدل سکتا ہے۔ زبار آنکھیں کھولے گا یا نہیں؟ پاریس اسے بچا پائے گی یا نہیں؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا یہ خاندان دوبارہ کبھی پہلے جیسا ہو پائے گا؟ کیا ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ایک اور موقع ملے گا؟ کیا معافی ان تمام زخموں کو بھر سکے گی جو وقت کے ساتھ مزید گہرے ہوتے گئے؟ یا پھر بدلے کی آگ ہر اس رشتے کو ختم کر دے گی جسے بچانے کے لیے زبار نے اپنی جان تک خطرے میں ڈال دی؟ اب ہر راز سامنے آنے والا ہے، ہر کردار کو اپنے کیے ہوئے فیصلوں کا حساب دینا ہوگا، اور شاید اس آخری مرحلے میں سب سے بڑا فیصلہ یہی ہوگا کہ محبت جیتی ہے یا نفرت، قربانی کامیاب ہوتی ہے یا رائے گاہ جاتی ہے، اور زبار کی کہانی کس انجام تک پہنچتی ہے۔ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے دیکھنا ہوگا محافظ کی آخری قسط، جہاں کہانی اپنے فیصلہ کن انجام تک پہنچنے والی ہے۔ کیونکہ اس بار اختتام صرف ایک کہانی کا اختتام نہیں ہوگا، بلکہ ہر کردار کے کیے ہوئے فیصلوں کا آخری حساب ہوگا۔